اچھا جی. نو دا فرسٹ کیٹیگری جو ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے رول آف گریویٹیشن اور سائنٹیفک لا اور فزیکل لا بیکاز دے آر دا لا ان براڈر سینس تو وی ول بی جسٹ ٹرائنگ ٹو نو کہ دے آر لا لیٹس گیو دیم لٹل ڈیفینیشن ہاؤ دے فٹ دا ڈیفینیشن آف دا ٹرم لا. دیز آر بیسیکلی فزیکل اور سائنٹیفک لا جو کہ لا آف نیچر سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہی لاز ہی ہیں جو ہم نے ڈسکس بھی کیے ہیں. سو دیز آر دا جنرل پرنسپلز ایکسپریسنگ دی ریگولیرٹی اینڈ ہارمنی ان دی ایکٹیویٹیز اینڈ دا آپریشن آف دا یونیورس. ہماری جتنی بھی یونیورس چل رہی ہے اس میں جتنا بھی ڈفرینٹ گلیکسیز ہیں, گلیکسیز میں اسٹارز ہیں, اسٹارز میں کی موومنٹ کو کچھ لاز ریگولیٹ کر رہے ہیں. either that they relate to the gravitation or some all other types of law. یہ جو laws ہیں we call them the scientific or physical law. So for example law of gravitation, law of slides. So can you tell me there are how many stars in our galaxy? How many stars do we have in our galaxy? Anyone? انکاؤنٹیبل ہوگا. اگر سر count, انفینٹی. okay, but if we try to count them, کوئی فگر رف فگر اگر ہم دے دیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ سر بلینز میں ہوگا 2 سے 3 4 بلین تک. سوری سر آئی تھنک ٹریلینس میں ہوگا. 1000 ٹریلین. بلینز میں ہوگا. اوکے سر ٹریلین. ٹریلینس میں ہوگا. اوکے لیٹ سپوز چلے ملین ہی کہہ دیں, بلینس کہہ دیں, بلینس میں ہے یا ٹریلینس میں. ہماری گیلیکسی میں وی ہیو بلینز آف اسٹارز. آبویسلی ہمارا جو اسٹار ہے ارتھ ہے دیٹ ہیز نو ویلیو ایٹ آل. وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے وین وی ہیو ون آف دا اسٹارز لائک سن, وہ بھی کچھ اسٹارس کے آگے ویسے ہی ہے جیسے ہم ارتھ کے آگے ہیں. دین یو ہیو بلینز اینڈ ٹریلینز. اینڈ ہاؤ مینی گیلیکسیز ڈو وی ہیو؟ اینی آئیڈیا؟ یہ تو ایک ہماری گیلیکسی ہو گئی. سو ہاؤ مینی گیلیکسیز ڈو وی ہیو؟ سر ملینس کے قریب تو ہوں گی. یس. تو گیلیکسیز بھی سر they are also in billions. They are also in billions. So one is surprised کہ ایک ایسی یونیورس جس کو آپ امیجن نہیں کر سکتے ہیں اس کی کیا کہیں براڈنیس کہیں, اس کی ایکسپینشن کو, اس میں آپ کی پتہ نہیں کتنی سگنیفیکینس ہے. یو ویری لٹل پارٹ آن اے ویری لٹل پلانٹ ارتھ ہے جو اس پہ, تو ہاؤ سگنیفیکینٹ یو آر, ویری انسگنیفیکینٹ. لیکن کسی ایک ریفرنس کی وجہ سے یو آر سپوز ٹو بی the best creation of God. So be thankful to the God who has created you, his best creation. یہ ساری چیزیں انسگنیفیکینٹ ہیں فار یو پیپل, فار ایچ اینڈ ایوری انڈیویژل. ایوری ون از امپورٹنٹ اینڈ ایوری ون از سگنیفیکینٹ اونلی بیکاز یو آر دا کریشن آف یور گاڈ. اچھا جی, جسٹ لا سے ایک یاد آ گیا. سو اٹ از آلسو کالڈ نیچرل لا, وی آلسو کالڈ اٹ دا لا آف دا نیچر. ہم ڈسٹنگوش کرتے ہیں ابھی, اینڈ دیز آر بیسیکلی دا سبجیکٹس ٹو دا ڈکٹیٹس آف اللہ. تو وہ تمام رولز جو کہ یونیورس کو ڈیل کر رہے ہیں, ان کو گورن کر رہے ہیں, وی کین سے دیٹ دیز آر دا لاز آف دا نیچر, دا سائنٹیفک لا. آئی تھنک یہی کچھ ہم نے انڈرسٹوڈ کیا ہوا ہے سو فار. ایک تھامس ایکوینس ہے who call these type of law the lex eterna اور eternal laws. اور پھر eternal laws کو he divides, یہ تھامس ایکوینس کو ہم
डिटेल में आगे कहीं डिस्कस करेंगे एक नेचुरल लॉ थ्योरी में. हाँ हाँ हो गया ना, यही तो हुआ है जो मैं असद से डिस्कस कर रहा था. ये जो असद की बात यही है और मैं उनको बता दूं. मैम से मेरी बात हो गई है, बस आप इसको फॉरवर्ड कर दें ओ एस के ज़रिए से फॉरवर्ड कर दें. ठीक. कॉल मी आफ्टर 30 मिनट. अच्छा जी, तो थॉमस एक्विनास कहता है दैट एटर्नल लॉ जो है बेसिकली ईदर इट गवर्न्स मैन्स एक्शन, जिसको आप मॉरल लॉ या नेचुरल लॉ या लॉ ऑफ नेचर कहते हैं, विच इज़ इम्परफेक्टली ओबेड. ये हम डिटेल में वैसे डिस्कस करेंगे. ही वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ अ थ्योरी ऑफ लॉ जिसको नेचुरल लॉ थ्योरी कहते हैं. ही वॉज वन ऑफ द प्रोपोनेंट्स एंड द सपोर्टर्स ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी. तो वो कहते हैं कि ये जो एटर्नल लॉ है बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं. वन पार्ट इज दैट विच गवर्न्स ह्यूमन एक्शन, और जो दूसरा लॉ है एटर्नल लॉ, इट गवर्न्स अदर क्रिएशन ऑफ अदर देन ह्यूमन बीइंग, जिसको हम फिजिकल लॉ कहते हैं. तो scientific law of nature is basically that part of the eternal law which deals with other than human beings, और but that is perfectly obeyed. वो कहते हैं कि ये जो other than human beings जितने भी law of nature हैं या eternal law हैं, they are very eternal in their nature, लेकिन they are perfectly obeyed. इनमें वेरिएशन नहीं है, इनमें इनकी वायलेशन नहीं है. वाइल जो ह्यूमन एक्शंस को गवर्न कर रहे होते हैं एटर्नल लॉज, दे आर एटर्नल बट दे आर नॉट परफेक्टली ओबेड, दे आर इम्परफेक्टली ओबेड. फ्यू पीपल वायलेट देम एंड दैट इज व्हाई ही सेड दैट ऑल्दो दे आर एटर्नल, हैं वो एटर्नल. कैसे एटर्नल है ये डिबेट की बात है. तो वो हम आगे उस थ्योरी में जाके डिस्कस करेंगे. तो दैट इज़ व्हाई वी हैव अ लॉस्ट कमेंट that physical laws are eternally and uniformly. और इस फिजिकल लॉ का जो मेन फीचर है वो भी यही है दैट वंस इट इज़ ब्रोकन इट नो मोर रिमेन्स अ साइंटिफिक लॉ. बेसिकली ये लॉ है भी वो जो कि यूनिफॉर्म है, दे आर वेरी मच applied and they are very much followed. You cannot think of them to be unfollowed or to be violated. As soon as any law of the nature is violated तो वो physical और scientific law नहीं रहता है according to them. On the other hand जो human made laws हैं they are often violated and disobeyed. So that is about the scientific law, law of the nature, physical law. I think I hope this is clear. अगर कोई इससे related question है तो आप पूछ सकते हैं. Any question? No? No, sir. No, Now, sir. okay. Now let's talk about another type of law in broader sense. And that is also moral or natural law. यहाँ पे भी we are using the same term, natural law. Scientific law के लिए previous slide के लिए it will be good to use the term law of the nature. यहाँ पे when we say natural law, it does not necessarily means the law of the nature. यहाँ पे it deals with the human conduct basically. जी जी मैं बता दूँ. वो तो मैंने कम्युनिकेट कर दिया कि बल्कि ऐसे तो कहते हैं कि उसको फॉलो कर. या वो ऐसे हाँ
تو اس کی ہارٹ کا بھی نکال لینا تو وہ ہارٹ میرے حساب سے نیچر نہیں ہے نا، اسی کا ہم ہارٹ نکال کے ہم سافٹ سینڈ کر رہے ہیں اور ہارٹ بھی سینڈ کر دیتے ہیں. بتائیں چل رہی تھی. اچھا اچھا سنا ہے؟ تو کسی کلاس میں چلے جائے کرو. کلاس میں چلے میں آئی مین ان 10 to 15 minutes. اذان آ رہی ہے تو تھوڑی سی بریک لیں. اچھا جی. Natural or moral law, basically these are the laws, these are the principles of natural right and wrong. What they try to say, they say that nature has given, or nature has a system of justice, and the nature itself has defined what is right and what is wrong. The next question ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اس میں. This is also linked with the natural law theory. کہ how would we know that a particular action is right according to natural justice or wrong according to natural justice. ایک ویو یہ ہے ان proponents کا, they say that you being a neutral human being, you sit down and you try to rationalize and think about any action, then your mind will guide you that certain act is right and certain act is wrong. Hence, they say that there is some natural system inside you which guides you what is right and what is wrong. So, all those principles, all those rules which determine what is right and what is wrong, they are called the natural law or the moral law. ہم اسے لوزلی مورالٹی بھی کہہ سکتے ہیں، چونکہ مورالٹی بھی کسی سوسائٹی کے کچھ مورل نارمز ہوتے ہیں، ان کے مطابق ہیومن کے ایکشنز گورن ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کے کچھ نارمز آپ کے ولیجز میں ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ان مائی لوکیلٹی وی ہیو اے ویری بیوٹیفل سسٹم کہ وہاں پہ جو ان کیس آف اے ڈیتھ آف اینی ہیومن بینگ اور اینی not relative, even any neighbor, what they do, uh, they provide food. In fact, they provide food to all the people who visits them اور ان کی فیملیز کو بھی. اور آفٹر 2 to 3 days
they estimate the total amount of expenses, and then they distribute it on all the neighboring on all the neighbors. تو وہ جو نیبرز ہوتے ہیں دے بیئر دا ایکسپینسز فار 1 or 2 days فار دا فیملی آف دا ڈیسیزڈ اور جو بھی ان کے شاید وزٹرز ہوتے ہیں. سو دیز کوڈ بی سرٹن نارمس اور ویلیوز آف سرٹن لوکیلٹی. کچھ اور ایریاز میں آپ جائیں تو وہاں پہ اور سسٹم ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیز آر دا سرٹن پرنسپلز اور نارمس which will be governing the actions of my neighborhood or actions of certain locality, some other locality, etc. This is what is said to be the moral or natural law. Basically, the principle of natural justice جو ہے اس کی طرف ریفر کیا جاتا ہے. So right or justice is either natural or positive. ضروری نہیں ہے کہ تمام جو جسٹس از نیسسریلی بینگ پرووائڈیڈ بائی دا لا اور بائی دا لا آف دا اسٹیٹ. دیٹ از وائی اٹ کوڈ بی ایدر نیچرل اور جسٹس جو ہے اٹ کوڈ بی نیچرل اور پازیٹیو. نیچرل جسٹس از دا جسٹس in deed and in truth, in its perfect idea, while the positive justice is a justice as it is conceived, recognized, and expressed by the civil or some other forms of human or positive law. Human or positive law means law made by the human beings, law made by the parliament, law made by the king. ایک سوسائٹی میں جو لا میکنگ والے پیپل تھے when they have made a law اور اس کے اندر انہوں نے جو بھی جسٹس کیا ہے جس بھی جسٹس کے رول کو انہوں نے اپلائی کیا ہے یا ریکگنائز کیا ہے یا دوسرا لے آتے ہیں یا ٹھیک ہے ایک اور لیا اوہو نہیں ادھر آئیں فضل. یہ ایسے نہیں کرنا ہے, یہ ایسے تو نہیں بھیجیں گے ہم, یہ فل کر کے ہمیں بھیجنا ہے. وہ جو ریلیونسی والا ڈاکومنٹ اسد نے بھیجا ہے اس کا پرنٹ لیں, یہ سارے فیلڈ ہوں گے تو اس کے نیچے ہم نے یہ سائن کرنا ہے, یہ نہیں چلے گا. یہ تو وہی تھا جو انہوں نے بھیجا ہے, وہی ہم دوبارہ ان کو واپس بھیجیں گے. اچھا جی, تو جو نیچرل جسٹس ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک نارملی وٹ یور لاز ڈو, all of your laws, they try to administer justice, they try to give justice to the people, to maintain peace in the society, ultimately تاکہ تمام جس طریقے سے رہیں. تو all that justice that has been provided by the law of any country, that has been posited by some authority, we called it positive law. اور نیچرل جسٹس جو ہے that is the justice in its true sense. Natural justice in its true sense. بھائی یہ فیل کر کے ہم نے دینا ہے نا, یہ ہم نے فیل کیا ہے, یہ تو انہوں نے ہمیں بھیجا تھا, پھر ہم نے فیل کیا ہے اور فیل جو اٹیچمنٹ اسد نے آپ کو بھیجی ہوگی وہ فیل کر کے وہ ہم سینڈ کریں گے ہارڈ میں. اس کو کیا کریں گے, یہ تو ویسا مطلب جو ایمپٹی ہے. جتنی بھی اس کے ساتھ کنیکشن لگے وہ سارے ہارڈ میں بھیجنے ہم نے پرنٹ کر کے. اس میں جو ایک مین یہ ہے, انیکسچر چلیں سیپریٹ رہنے دیں, مجھے 5 منٹ میں کلاس وائنڈ اپ کر رہا ہوں, بس اس کے بعد ہم کر لیں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. سو یہ ڈسٹنکشن جو نیچرل اور پازیٹیو اور نیچرل جسٹس کی تھی, آئی مین سمپل یہ کہ وہ جسٹس جو کہ لا پرووائڈ کر دیتا ہے اسے بیسیکلی ہم
نیچرل جسٹس کہتے ہیں. بٹ ضروری نہیں ہے کہ تمام کی تمام جسٹس جو ہے وہ آپ کو لا پرووائڈ کرے گا. تو وہ ایریاز جہاں پہ یو سی کے نیشنل جسٹس ایگزسٹ کر رہی ہے وہاں پہ لا ہے یا نہیں, بٹ اسٹل دیر وڈ بی سرٹن ایریاز جہاں پہ لا ہونا, جہاں پہ جسٹس ہونی چاہیے, اور وہاں پہ کچھ نیچرل لا کے پرنسپلز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ دیٹ شوڈ بی ڈن ان دس وے اکارڈنگ ٹو دس نیچرل لا. تو وہ جو ریمیننگ پارٹس ہیں اس کو آپ کہتے ہیں بیسیکلی مورل اور نیچرل لا. اور ان ادر ورڈز ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام جسٹس وچ ہیز بین پرووائڈیڈ بائی دا لا, جو ریمیننگ ایریاز ہیں جو آپ کے کنڈکٹ کو مورالٹی کے ذریعے ریگولیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, کچھ نارمس کے ذریعے ریگولیٹ کیا جاتا ہے, ان کو ہم مورل لا اور نیچرل لا اور مورالٹی کہتے ہیں. بٹ دیٹ از آلسو a law in broader sense. کیوں؟ would you answer کیوں وہ law ہے in broader sense؟ یہ جو moral اور natural law is a law in broader sense. why? anyone? Sir, it is a law because customs اور traditions جو ہوتے ہیں ultimately law بن جاتے ہیں اور وہ enforce بھی کیے جاتے ہیں کبھی کبھار. 019 yes 51 please. سر مجھے کہہ رہے ہیں؟ اوکے سوری آئی تھنک میں نے آپ کو میں نے اسپیکر آف کیا ہوا. آئی ڈونٹ نو ناؤ. یس پلیز. سر مجھے کہہ رہے ہیں؟ جی 51. سر جو کسٹمز اور ٹریڈیشنز ہوتے ہیں یوزلی وہی لا بن جاتے ہیں اور انہیں کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, انہیں کو بل کی فارم میں پارلیمنٹ میں لایا جاتا ہے. جو ٹریڈیشنز ہوتے ہیں وہی الٹیمیٹلی نہیں لا وہ اب بنتے ہیں. تک لیٹ سپوز وہ بل کی فارم اور لا نہیں بنے, بٹ اسٹل سر they are سر not تب the بھی law. They are not انفلوئنس the بہت law. زیادہ کرتے ہیں. فار But ایگزامپل جیسے ہماری ریلیجیس سوسائٹی میں اسلامک سوسائٹی ہے اور ویسٹرن سوسائٹی ہے, تو اسلامک سوسائٹی میں جتنا بھی ہمارا الکوہل کی پروبیشنزم ہے, اور وہاں ویسٹرن سوسائٹی میں تو بالکل بھی الکوہل کی پروبیشنزم نہیں ہوگی. یہاں yes, پر ہوگی, یہاں پر بین ہوگا. جب لا میں آ گیا یہ اور بات ہے. لا میں آ گیا تو پھر تو لا ہو گیا نا. اٹ از ناٹ بین پرووائڈیڈ بائی دا لا. آپ کے بہت سے کسٹم, بہت سی جیسے آپ روایات کہتے ہیں, نارمس کہتے ہیں, جو آپ کی سوسائٹی میں آل دو دیر از نو لا آن دیٹ اسٹل وہ وہاں پریویل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اٹ مینس آپ کے اس سوسائٹی کے جو ایکشنز ہیں ان کو گورن کچھ پرنسپلز آف نیچرل لا, مورالٹی, نارمس, ان کو گورن کر رہے ہیں. دیٹ از وائی وی کال کہ یہ بھی لا ان براڈر سینس ہے. ٹھیک ہے, اگر تو وہ لا میں آ گئے, if certain actions are being regulated by the law of the land or by civil law or by positive law or by the law of the legislature, law of the statute, پھر تو وہ ہمارے لیے لا ہو گیا. اینڈ بیسیکلی دس از دا لا ان نیرور سینس. جب ہم نیرو سینس کی طرف جائیں گے تو دیٹ ول بی دا لا آف دا لیجسلیچر وڈ بی دی لا ان نیرور سینس. تو وہ تو ہو گیا نیرو سینس میں. ہم بات کریں لا ان براڈر سینس کہ ایوری تھنگ دیٹ ہیز بین پرووائڈیڈ بائی دی لا وہ سائڈ پہ ہو گیا. اس کے علاوہ بھی اگر ہمارے کچھ ایکشنز کو, ہمارے ڈیڈس کو کچھ لا ریگولیٹ کر رہا ہے آن دا بیسس آف نارمس, مورالٹی, کسٹم, ہم اس کو مورل اور نیچرل لا کہتے ہیں. کسٹم بھی ضروری نہیں ہے, کسٹم از اے سیپریٹ کیٹیگری. ان کو ہم اسے سمپلی مورالٹی کہہ سکتے ہیں. تو آبویسلی مورالٹی میرے ایکٹ کو گورن تو کر رہی ہے نا. فار ایگزامپل آپ کسی سوسائٹی میں وین دا ایلڈر enters the room, the youngers they stand up, they get up. ٹھیک ہے, اب یہ جو youngers کے جو ایکشن ہے ٹو گیٹ اپ اور ٹو اسٹینڈ اپ, ان کا ایکشن ہے نا دے گیٹ اپ, ان کے ایکشن کو کیا ریگولیٹ کر رہے ہیں؟ سرٹن نارمس. فار ایگزامپل ایلڈر جا رہے ہیں تو یو ڈونٹ
go ahead of them. These could be norms. कुछ सोसाइटी में बड़ों के आगे बात ना करना, अब ये लॉ तो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे एक्शंस इन नॉर्म्स, इन रूल्स, मोरालिटी के मुताबिक गवर्न हो रहे हैं. इसी वजह से हम कहते हैं कि दीज आर आल्सो लॉ इन ब्रॉडर सेंस, बिकॉज ये किसी कुछ एक्शंस को ये रेगुलेट कर रहे हैं. और हमने लॉ की डेफिनेशन ब्रॉडर सेंस में ये पढ़ी है, a rule that governs action. तो rules of morality that governs the norms of the society should be the law in broader sense. Narrow sense में नहीं. Narrow sense में law वो है